بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ میں ایک گھر کے قریب سے گزر رہا تھا کہ مجھے ایک چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ مجھے گھر کے اندر جا کر معلوم کرنا پڑا کہ آخر یہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ جب میں گھر کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں، ماں اپنے بچے کو مارتی اور خود بھی روتی۔ میں نے پوچھا، بہن بچے کو کیوں مار رہی ہو اور خود بھی رو رہی ہو؟ اس نے کہا، میں بہت غریب ہوں، میرا شوہر مر چکا ہے، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں اور بڑی مشکل سے اس کی پڑھائی کا خرچ اٹھا رہی ہوں، اور یہ روزانہ اسکول دیر سے جاتا ہے اور گھر بھی یہ لیٹ آتا ہے، یہ راستے میں کھیلتا رہتا ہے، اپنی پڑھائی پر بالکل بھی توجہ نہیں دیتا، جب بھی گھر آتا ہے اس کا یونیفارم بھی گندا ہوتا ہے۔ میں نے ان بہن کو سمجھایا اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ دوسرے دن جب میری صبح آنکھ کھلی تو میں صبح صبح منڈی گیا، اور جا کر میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی بچہ جو کل اپنی ماں سے مار کھا رہا تھا سبزی منڈی پھر رہا ہے، اور جب بھی کوئی دکاندار اپنی سبزی بوری میں ڈالتا اور اگر کوئی سبزی نیچے گر جاتی تو وہ بچہ اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال لیتا۔ میں یہ سارا ماجرا دیکھ کر پریشان ہو گیا، آخر یہ چکر کیا ہے؟ میں چھپ کر اس بچے کو فالو کرنے لگا۔ جب اس بچے کی جھولی بھر گئی تو ایک جگہ بیٹھ کر اونچی اونچی آوازیں لگا کر وہ سبزی بیچنے لگا۔ منہ پر مٹی لگی، گندا یونیفارم، آنکھوں میں نمی، ایسا دکاندار پہلی بار دیکھا تھا۔ دیکھتے دیکھتے ایک آدمی اٹھا جس کی دکان کے سامنے اس بچے نے اپنی چھوٹی سی دکان لگائی تھی۔ اس دکاندار نے پاؤں مار کر اس چھوٹی سی دکان کو ایک ہی جھٹکے میں پوری سڑک پر بکھیر دیا اور اس بچے کو دھکے دینے لگا۔ وہ چھوٹا سا بچہ تھا، اپنی سبزی اکٹھی کرنے لگا اور اپنی دکان کسی دوسری جگہ ڈرتے ڈرتے لگانے لگا۔ بھلا ہو اس دکاندار کا جس کی دکان کے سامنے اس صرف بچے نے دکان لگائی تھی۔ اس نے اسے کچھ نہ کہا اور تھوڑی سی سبزی تھی وہ جلدی ہی بک گئی۔ وہ بازار میں ایک کپڑے کی دکان تھی، اس بچے نے وہ پیسے اس کو دیے اور وہاں سے اپنا بیگ اٹھایا اور اسکول چلا گیا، اور میں بھی اس بچے کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اسکول سے 1 گھنٹہ دیر ہو چکی تھی جس کی وجہ سے اس کو استاد نے خوب مارا، اور میں نے استاد کو کہا، یتیم بچہ ہے، اس کو نہ ماریں۔ استاد کہنے لگا کہ سر، یہ بچہ روزانہ اسکول دیر سے آتا ہے، میں اس کو روزانہ سزا دیتا ہوں کہ یہ ڈر کے مارے دیر نہ کرے، مگر پھر بھی یہ روزانہ لیٹ آتا ہے۔ بچہ مار کھانے کے بعد پڑھنے لگا۔ میں نے استاد کا نمبر لیا اور واپس آ گیا۔ جب میں واپس آیا تو میں دیکھتا ہوں کہ میں سبزی وہیں بول آیا ہوں اور بچہ اسکول سے واپسی پر روزانہ کی طرح اپنی ماں سے مار کھا رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر سر رات بھر پھٹتا رہا۔ اگلے ہی دن میں نے صبح فجر کی نماز ادا کی اور بچے کے استاد کو کال کی کہ فوراً منڈی پہنچے، اور میں نے بچے کی ماں کو اس کے گھر لینے گیا۔ کہا، بہن میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا بیٹا روزانہ اسکول دیر کیوں کرتا ہے۔ یہ سن کر اس بچے کی ماں کہنے لگی کہ میں اس بچے کو چھوڑوں گی نہیں۔ منڈی میں ہم جب پہنچے، بچے کا استاد اور اس کی ماں بھی، ہم تینوں چھپ کر اس بچے کو دیکھنے لگے۔ بچے کا وہی روزانہ کی طرح بکھری ہوئی سبزی کو اکٹھا کرنا اور ایک چھوٹی سی دکان لگا کر اس کو بیچنا، اور ہمیشہ کی طرح لوگوں سے جھڑکے کھانا، اور آخرکار وہ بچہ اپنی سبزی بیچ کر اس کپڑے والی دکان میں گیا۔ جب میری نظر اس کی ماں پر پڑی تو وہ درد بڑی سسکیوں سے زاروں قطار رو رہی تھی، اور جب میری نظر اس کے استاد پر پڑی تو وہ بڑی شدت سے اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ دونوں کو روتے ہوئے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا
کہ جیسے انہوں نے کسی مظلوم پر بڑا ظلم کیا ہو۔ آج انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کی ماں روتے ہوئے گھر چلی گئی اور استاد بھی سسکیاں لیتے ہوئے اسکول چلا گیا۔ حسب معمول بچے نے دکان والے کو پیسے دیے اور اس دکاندار نے اس کو ایک لیڈیز سوٹ پکڑایا اور کہا، آج تمہارے سوٹ کے پیسے پورے ہو گئے ہیں، اپنا سوٹ لے لو۔ اس بچے نے وہ سوٹ پکڑا اور بیگ میں ڈالا اور اسکول چلا گیا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ 1 گھنٹہ لیٹ تھا۔ اس نے بیگ رکھا اور مار کھانے کے لیے استاد کے آگے اپنی پوزیشن سنبھال لی، ہاتھ آگے کیے کہ استاد اسے مار لے۔ استاد اٹھا اور اسے گلے لگا لیا اور اتنا زور زور سے رویا کہ اسے دیکھ کر میں بھی رونے لگا۔ میں نے استاد کو چپ کروایا اور بچے سے پوچھا، یہ تمہارے بیگ میں جو سوٹ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ بچے نے کہا، میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے جاتی ہے، اس کے پاس جسم کو ٹھیک سے ڈھانپنے کے لیے کوئی سوٹ نہیں ہے، یہ سوٹ میری ماں کا ہے۔ اس کے بعد بچے نے ایسی بات کہی کہ وہ سن کر میرے اور اس کے استاد کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس بچے نے کہا، میں یہ سوٹ اسکول سے چھٹی کے بعد درزی کو دے کر آؤں گا اور اس سے پیسے بھی دوبارہ سبزی بیچ کر اس درزی کو دے دوں گا اور پھر یہ سوٹ میں جا کر اپنی ماں کو دوں گا۔ محترم ناظرین، ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے بچے اور نوجوان موجود ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن وہ بہت زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، ایسے خاندان کو تلاش کیا کریں اور ان کی مدد کیا کریں۔ یقین جانیں، اللہ کو وہی بندہ پسند ہوتا ہے جو اس کے بندوں کا خیال رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا صدقہ اس کو بری موت سے بچاتا ہے اور اس کی عمر دراز کرتا ہے اور اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ ویڈیو دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی امیر کی امیرت جاگ جائے اور وہ یہ دیکھے غریب کس حال